قتل بھی طبعی موت ہوگا، کیونکہ عمومی طور پر جو قتل ہوتے ہیں، اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آدھا قتل ہو چکا ہوں، مجھ سے لوگ سوال کر رہے ہیں کبھی آپ کا دفتر بڑا اے سی لگا ہوا تھا، آپ کے دفتر میں بڑا لش پش تھی، بڑا کچھ تھا، تو یہ کل پرسوں کسی دوست نے چیئر دیکھی ہے یا عام سی جگہ دیکھی ہے کسی کی، تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے، اتار چڑھاؤ زندگی میں آتا رہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو ویڈیو میں نے پہلے اپلوڈ کی ہیں، سوال بڑے عجیب سے تھے۔ پہلا سوال تھا کہ کیا جنگ میں قدرتی آفات میں کلیم ملتا ہے، اس کا میں نے جواب دیا۔ دوسری ویڈیو میں سوال تھا کہ خودکشی کرنے سے کیا کلیم ملتا ہے وارثان کو، اس کا جواب تھا۔ اور اب یہ ویڈیو ہے کہ اگر ایک بندہ، کیونکہ انشورنس یا تکافل انڈسٹری میں جن لوگوں نے اے آئی بی یا اے ڈی بی ایک بینیفٹ لیا ہوتا ہے ایکسٹرا، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں میں ایک مثال دیتا ہوں، 20 لاکھ کی کوریج لی ہے بندے نے، 1 لاکھ پر سال قسط لے رہا ہے اور 20 لاکھ کی فرام دا فرسٹ ڈے اس کو فیملی کے لیے ڈیتھ کوریج ہے پلس بونس۔ ایک بندے نے انشورنس کروائی، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد، 6 ماہ بعد اس کی ڈیتھ ہوگی، طبعی موت، فوت ہو گیا، تو اس کو 1 لاکھ یا 2 لاکھ دینے کے بعد بھی 20 لاکھ روپیہ کلیم ملے گا۔ سوال یہ تھا کہ کیا جب بندہ قتل ہوتا ہے تو اس کی موت حادثاتی ہوتی ہے، کیونکہ حادثاتی موت کا کلیم ڈبل ہوتا ہے۔ اب ایک بندے نے زید یا بکر نے 20 لاکھ کی ڈیتھ کوریج لی، یا فرض کریں 50 لاکھ کی ڈیتھ کوریج لی، 3 لاکھ اس کی قسط ہے، اگر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے ایکسیڈنٹ سے تو اس کی فیملی کو 1 کروڑ روپیہ کلیم ملنا ہے، پلس بونس جمع شدہ رقم کے برابر تقریباً ہوتا ہے اسٹیٹ لائف کا۔ باقی کمپنیز بونس نہیں دیتی، ایک چیز دیتی ہے۔ تو اگر بندہ طبعی موت فوت ہوتا ہے تو اس کا کلیم ہے 50 لاکھ، 3 لاکھ قسط والا، مثال دے رہا ہوں۔ تو اگر وہ قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کچھ لوگوں کے نظریات میں یہ کوئی حادثہ ہے، وہ ڈیتھ کلیم اس کا 1 کروڑ کا تو نہیں، قتل بھی طبعی موت ہوگا، کیونکہ عمومی طور پر جو قتل ہوتے ہیں، اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آدھا قتل ہو چکا ہوں، مجھ سے لوگ سوال کر رہے ہیں کبھی آپ کا دفتر بڑا اے سی لگا ہوا تھا، آپ کے دفتر میں بڑا لش پش تھی، بڑا کچھ تھا، تو یہ کل پرسوں کسی دوست نے چیئر دیکھی ہے یا عام سی جگہ دیکھی ہے کسی کی، تو یہ تو زندگی کا حصہ ہے، اتار چڑھاؤ زندگی میں آتا رہتا ہے، تو کچھ اپنے ہی ہماری بغل میں چھری مارتے ہیں، ہمیشہ اپنے ہی قتل کرتے ہیں۔ تو میں بھی معاشی طور پہ اس وقت میں معاشی قتل گاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، لیکن ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ فتح دے گا، اللہ تعالیٰ پھر وہی دفتر دے گا اس طرح کا، اللہ تعالیٰ پھر اللہ ٹھیک کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ قتل جو بندہ ہوتا ہے، آپ نے اگر دفتر کی انشورنس کرائی ہے، دکان کی انشورنس کرائی، اس کا بھی کلیم ملتا ہے۔ اب میں کہوں میرے دفتر کا کلیم ملے تو نہیں ملے گا، کیونکہ مجھے پتہ تھا میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، کچھ لوگ میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، دیدہ دنستہ یا دنستہ یا نا دنستہ، تو میرے یہ حالات ہو رہے ہیں۔ تو میں اس دفتر میں آج ایک ٹوٹے پھوٹے دفتر میں ایک عام سی، یہ بھی کسی کی چیئر میں بیٹھ کے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، تو اٹ مینس کہ میں تو کلیم نہیں لے سکتا نا۔ تو اسی طرح جب قتل ہوتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کراس فائرنگ ہو رہی ہے، 2 لوگوں کی دشمنی ہوتی ہے آپس میں، جب دشمنی ہوتی ہے تو یقیناً پتہ ہوتا ہے کہ فلاں دوسرا فریق ہم پہ حملہ کرے گا یا ہم کسی پہ حملہ کریں گے، تو دوسری طرف کو پہل کر گیا، وہ قتل کے اندر ارادہ تن ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہو دشمنی ہوتی ہے، دشمنی میں جب بندہ قتل ہو جاتا ہے تو اس کا کلیم نہیں ملتا ڈبل، طبعی موت ہوتی ہے۔ فرض کرے 20 لاکھ کا کلیم ہے، 2 لاکھ دیا ہے، بندے کا مرڈر ہو گیا ہے، تو وہ کلیم ایکسیڈنٹ میں 40 لاکھ ملنا چاہیے، لیکن وہ کلیم طبعی موت میں 20 لاکھ ملنا چاہیے، تو ایکسیڈنٹ صبر نہیں ہوگا۔ ہاں کورٹ میں جب کچھ چیزیں ہوتی ہیں، فرض کرے ایک بندہ گزر ہے کہیں سے، 2 پارٹیاں آپ سے فائرنگ کر رہی ہیں، وہ بندہ قریب سے گزر، اس کو گولی لگ جاتی ہے، تو وہ اگر لوگ کورٹ میں ثابت کر دیں کہ یہ حادثہ ہوا ہے یا کوئی ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی کہیں پہ تو گولی کسی کو لگ گئی، ان صورتوں میں کسی حد تک اگر بندہ کو کورٹ جائے گا تو مے بھی ان کو ڈبل کلیم فیملی کو مل جائے، یعنی اس کی فیملی کو بندہ تو فوت ہو گیا۔ لہٰذا یہ بھی کلیئر ہوا کہ مرڈر جو ہے یہ نیچرل ڈیتھ میں آئے گا، ایکسیڈنٹ ڈیتھ میں نہیں آئے گا۔
سنگل کلیم ملے گا، ڈبل کلیم نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔